پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو ایمان لے کر گیا ہوگا اس کی بھی شفاعت ہوگی، جہنم سے نکالا جائے گا۔ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ نیک عمل نہیں کر کے گیا اسے بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یا شیطان بے باک نہ کر دے، ہاں یہ مدنی پھول، یا شیطان بے باک نہ کر دے، چلو دوزخ سے تو نکلنا ہے نا، ارے خدا کے بندو ذرا یہ تو غور کرو دوزخ ہے کس شے کا نام؟ ارے کون ہے جو لمحہ بھر نہیں کسی لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب برداشت کر سکے، اور نہ جانے کب تک جہنم میں پڑا رہنا پڑ جائے اس گناہگار کو۔ قیامت کب قائم ہوگی، کب شفاعت کا وہ دن آئے گا، اور کب جہنم سے نکالا جائے گا، اس وقت کا عذاب تو سوچو کہ اگر نماز قضا کرنے کے سبب، جھوٹ بولنے کے سبب، رشوت و سود کے سبب ان تمام ماں باپ کی نافرمانی، بیوی بچوں پر ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، ان تمام چیزوں کے سبب اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو کب تک جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے؟ ذرا سوچا ہے قیامت کا یہ منظر ذرا تصور میں لاؤ کہ قیامت یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے میرے رب کے عرش کے سائے کے، اور جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا اس میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ یہ نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے جوانی مستانی جوانی دیوانی کا نعرہ لگایا، ارے یہ ہول نہ کیا تو ذرا غور کرو کیا ہوگا۔ اور اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت پر غور کرو جو ہماری شفاعت کریں گے۔ ارے ہر جگہ سے ہوتے آخر پناہ ملی تو کس کے دامن میں ملی؟ پیارے آقا کے دامن میں ملی۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس پورے منظر کو اپنے کلام میں لکھتے ہیں، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدا پاک
کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا شکستہ باہوں میں حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے یہ رو رو کہ کہہ رہا ہوگا خدا کے واسطے جل دل سے عرض حال کرو کسی خبر ہے کہ دم بھر میں ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تاری عشق کا بندھا ہوگا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و گھر گیا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑ